بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس آف کلاس 9 اسلامیات لازمی کی کلاس میں آپ کا لیکچر نمبر 8 ہے، جو کہ آپ کے چیپٹر اطاعت رسول اور حب الہی سے متعلق ہے۔ اور آج جو کویسچن ڈسکس کریں گے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت سے کیا مراد ہے، اس کی وضاحت کریں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں محبت کا لفظی اور اصطلاحی مفہوم کیا ہے۔ عربی زبان میں محبت کے لیے حب کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور اس کے معنی دل کی چاہت اور قلبی میلان کے ہیں۔ اس میں اخلاص، ثبات، دوام کے معنی بھی پائے جاتے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں جب حب الہی سے مراد اللہ سے محبت، اس پر ایمان و یقین ہے، یعنی اللہ سے محبت، اس پر ایمان و یقین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ ہمیں اس سے محبت ہو، ہم اس کی اطاعت بجا لائیں، اس کے حکم کی فرما برداری کریں، اور اللہ کی محبت سب محبتوں پر فائق ہو۔ حب الہی از روئے قرآن۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نے حب الہی کو حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے لازم و ملزوم کرتے ہوئے فرمایا، اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ عبادت و بندگی اور ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کیا جائے اور اس کے رسول کی سنت پر عمل کیا جائے۔ حب الہی کی ضرورت و اہمیت کہ کون سی ایسی وجوہات ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے، کیا چیزیں ہیں جو ہمیں اللہ سے محبت کی طرف مائل کرتی ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ کی نعمتوں کا تقاضا۔ اگر انسان اپنے وجود اور ارد گرد کی کائنات پر غور کرے تو اسے بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں۔ جیسے اگر ہم اپنی ذات پر غور کریں تو ہمارے ناک، کان، آنکھ، منہ، تمام جسمانی اعضاء، اور اپنے ارد گرد غور کریں تو ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، سورج، چاند، ستارے، پودے، دن، رات، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں جو ہمارے لیے اس نے نعمتوں کے طور پر ہمیں دی ہیں، جو ایک قادر مطلق کی تخلیق کرتا ہے اور اس عظیم ہستی نے انسان کی بھلائی کے لیے پیدا فرمائی ہیں۔ یہ تمام نعمتیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ اس رب سے محبت کی جائے اور اس کی عبادت کی جائے جس نے یہ پیدا کی ہیں۔ قرآن پاک میں ہے، اللہ کی بندگی کرو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ ایمان کی تکمیل کا ذریعہ۔ ایمان کی تکمیل حب الہی کے بغیر ممکن نہیں۔ اللہ سے محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کیا جائے اور اس کی رضا کے لیے ہر چیز قربان کر دی جائے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض رکھا اور اللہ کی رضا کے لیے عطا کیا اور اللہ کے لیے ہاتھ روکا تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 4 اصول بتا دیے ایمان کی تکمیل کے لیے کہ کسی سے بھی محبت کی جائے تو اللہ کے لیے کی جائے، بغض رکھیں تو اللہ کے لیے، کوئی چیز کسی کو دیں یا دینے سے ہاتھ روکیں تو بھی اس کا مقصد اللہ کی رضا کا حصول ہے، تو ایمان کی تکمیل ہوگی۔ احسانات کی شکر گزاری کے لیے اللہ تعالیٰ سے محبت اس کے احسانات کی شکر گزاری کا ذریعہ ہے۔ قرآن پاک میں ہے، اور میرا شکر کرو اور میری نعمتوں کا کفر نہ کرو۔ ایک اور جگہ ہے، اور اگر تم شکر کرو تو اللہ تم سے راضی ہوگا۔ ایک بندہ مومن کی اللہ سے محبت ہی اس کو شکر گزاری کی صفت سے آراستہ کرتی ہے۔ عبادت اور بندگی کا تقاضا۔ عبادت و بندگی کا تقاضا ہے کہ انسان کی زندگی کا ہر لمحہ حب الہی کے تحت گزرے، ایک خدا کی عبادت کی جائے، اس کی ذات، صفات، افعال میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ قرآن پاک میں ہے، جس شخص نے اللہ کے لیے محبت کی اس نے اپنے رب کی توقیر کی۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ ایک اور جگہ فرمایا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں حب الہی کی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، انبیاء کی زندگی سے اور اس کائنات سے کیا مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی خاطر اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا، ان کی گردن پر چھری رکھ دی اور انہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے
کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ کی مثال، حضرت اویس کرنی کی اللہ تعالیٰ سے محبت کی مثالی تھی۔ آپ جنگل میں بکریاں چراتے تھے اور ان کو چرتا چھوڑ کر عبادت میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ کی مثال، حضرت رابعہ ساری رات عبادت میں مشغول رہتی، دن چڑھ جاتا تو عرض کرتی، اے اللہ تو نے رات اتنی چھوٹی بنائی کہ 2 رکعت نفل بھی ادا نہ کر سکی۔ یعنی وہ نوافل ادا کرنے میں، عبادت میں اتنی مشغول ہوتی تھی کہ انہیں رات گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلتا تھا، اور پھر وہ یہ سمجھتی تھی کہ اس پوری رات میں صرف انہوں نے ابھی تک صرف 2 نفل ہی ادا کیے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال، ہمارے نبی کی اللہ تعالیٰ سے محبت مثالی تھی۔ ان کی محبت کا یہ عالم تھا کہ رات رات بھر عبادت میں مشغول رہتے، پاؤں میں سوجن آ جاتی تھی، ورم آ جاتے تھے، لیکن آپ اپنی امت کے لیے اور اللہ کی محبت کے لیے عبادت میں مشغول رہتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو خود فرمانا پڑا کہ اے میرے حبیب ساری ساری رات نہ جاگا کرو، آدھی رات یا اس سے کم و بیش کر لیا کرو اور آدھی رات میں آرام کیا کرو۔ حاصل بحث، درج بالا بحث سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ جو اللہ کی رضا اور محبت ہی ہمارے ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے، جو جتنا زیادہ حب الہی کے جذبے سے سرشار ہوگا، اللہ کے نزدیک اس کا رتبہ اور مرتبہ اتنا ہی بلند ہوگا۔ کلاس، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور اپنی کاپیز پہ لکھنا بھی ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔